فرعون اور اس کی خادمہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ خوشبو کیسی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ فرعون کی بیٹی کی باندی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا قصہ بیان کیا کہ مشاطہ فرعون کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی لڑکی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ وہ اٹھانے لگی تو بے ساختہ زبان سے نکل گیا، بسم اللہ۔ اس پر شہزادی نے کہا، تم نے آج عجیب کلمہ بولا، رب تو میرا باپ فرعون ہی ہے، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا؟ اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے رب کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ شہزادی نے اپنے باپ سے کہلوایا، وہ سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت دربار میں آنے کا بلاوا بھیجا۔ جب وہ آئی تو کہا، کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ تو اس نے کہا، میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے، جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو اس میں ایک ایک کر کے ڈال دیا جائے اور آخر میں خود اسے بھی اس میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ اسے خوب تپایا گیا۔ جب آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا کہ اب اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کر دو۔ بادشاہ، ایک درخواست میری منظور کر کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ اس نے کہا، اچھا، تمہارے کچھ حقوق میرے ذمے ہیں اس لیے یہ منظور ہے۔ اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دی گئیں اور وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئیں۔ پھر سب سے چھوٹے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں کے تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اس وقت زبان دی تو اس نے بآواز بلند کہا، اماں جان افسوس نہ کریں، اماں جان ذرا بھی پس و پیش نہ کرو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ انہیں صبر آ گیا، اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں اس کی ماں کو بھی اسی آگ میں جلا کر مار دیا۔ یہ خوشبو کی مہکیں اسی کے جنتی محل سے آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس سارے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہی کہ ہمیں اپنی سب سے عزیز اپنی جان اور مال سے زیادہ اپنا ایمان اور اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے، جو ہمیں اگلے جہان میں سرخرو کرے گی اور وہ ساری سہولیات ہمیں اگلے جہان میں دے دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی ایمان نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔